الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی باب اول تفاعل رباعی مزید فی. چلو جی اب رباعی مزید فی کے باب شروع ہیں. کس کے؟ رباعی مزید فی. رباعی مزید فی کے اگن جی صرف صغیر رباعی مزید فی صحیح. اے باب تفاعل تفاعل او لکھا ہوتے. اس کی علامت یہ ہے کہ 4 حرف اصلیوں کے علاوہ اس کی ماضی میں ایک تا زیادہ ہوتی ہے. دحرجہ تدحرجہ تا. تو یہ باب بھی اکثر لازمی ہوتا ہے. یہ باب بھی اکثر لازمی ہوتا ہے. باقی لفظ لکھا مطابعت اور رہن دو اگلی کتاب وچ پھر آپ گے انشاءاللہ پورا گل سمجھا گے. جی کیوں التدحرج غلطیدن سنگ وگردیدن. جی اے غلطیدن سنگ پتھر کا لڑکنا آپے رڑ پینا اتوں اسی غلطانیدن ریڑنا تے غلطیدن رڑنا آپ یہ لازمی ہے. گردیدن گھومنا ایک ہی ہے لازمی ہے آپ گھومنا. جی تدحرج يتدحرج تدحرجا فهو متدحرج وتدحرج يتدحرج تدحرجا متدحرج. لم يتدحرج لم يتدحرج لا يتدحرج لا يتدحرج لن يتدحرج لن يتدحرج لن يتدحرج لن يتدحرج. الامر منه تدحرج ليتدحرج ليتدحرج. الظرف منه والنهي عنه لا تتدحرج لا تتدحرج لا يتدحرج لا يتدحرج لا يتدحرج. الظرف منه متدحرج متدحرجان متدحرجات. آگے چل. باب دوم افعلال. افعلال افعلال اس کی علامت یہ ہے کہ عین کلمے کے بعد نون کی زیادتی ہے اور شروع میں حمزہ وصلی ہے. عین کلمے کے بعد 4 حرف اصلیوں پر یہاں زیادتیاں ہیں، 3 پر نہیں. یہ رباعی کے باب ہے. افعن لالا احرن جامع ہا رو جیم میم یہ اصلی ہیں 4 حرف. تو عین کلمہ کون؟ را. اس کے بعد نون زیادہ ہے، شروع میں حمزہ وصلی ہے. جی افعن لالا. صرف صغیر کل سمجھے کہ نہیں؟ وَإِن باب اکثر لازمی میں آید و متعدی برسبیل ندرت. یہ باب بھی اکثر لازمی ہوتا ہے. متعدی قلیل کوئی کبھی. ہاں جی اے مثال نہیں کوئی اور مثال ہوئے گی متعدی دی. جی صرف صغیر رباعی مزید فی چوں الاحرنجام پانی پر اونٹوں کا جمع ہونا. پانی پر پانی پر اونٹوں کا جمع ہونا. تو جمع ہونا یہ لازمی معنی ہے. جی احرنجم یحرنجم احرنجاما فهو محرنجم وحرنجم يحرنجم احرنجاما فذاك محرنجم. لم يحرنجم لم يحرنجم لا يحرنجم لا يحرنجم لن يحرنجم لن يحرنجم. الامر منه احرنجم لتحرنجم ليحرنجم ليحرنجم. نحن عنه لا تحرنجم لا تحرنجم لا يحرنجم لا يحرنجم. الظرف منه محرنجم محرنجمان محرنجمات. دو تیسرا اور آخری. باب اسم افعلال. افعلال لام تشد. جی اے رباعی مزید دے 3 باب نے کڑے کڑے تفاعل افعن لال تے افعلال افعن لال تے افعلال تے تفاعل. اے مطلب اس کی علامت یہ ہے کہ ماضی کے اندر اس کا دوسرا لام جو ہے نا، دوسرا لام 4 حرف اصلی ہے نا، فاعن 2 لام، جو دوسرا لام ہے وہ مشدد ہے تو شروع میں حمزہ اصلی ہے. شروع میں قاف شین عین را، قاف شین عین را. قاف فا کلمہ ہے، عین لام کلمہ ہے اور عین لام اولا ہے اور را لام ثانیہ ہے. تو یہ را مشدد ہے. اقشعر گل سمجھی کہ نہیں؟
اس کی نشانی کیا ہے؟ لام ثانیہ مشدد اور شروع میں حمزہ وصلی. تے حمزہ وصلی ماضی میں جس طرح ایک شعرہ. اچھا جی، باقی مصدر ایک شعر اور بدا کے ایک شعرہ اصل میں ایک شعرارہ تھا، یک شاعرو اصل میں یک شاعرو تھا. تو کہتے ہیں جیسے آپ نے احمارارا یا ہمارے رو میں کیا ہے نا، وہ سارا کچھ یہاں بھی کرنا ہے. وہی کام ہے، کوئی نیا کام نہیں ہے. ایک شعرارا ایک شعرہ، یک شاعرو یک شاعرو. ارو تو ارا تو بنے گا نا جب جازمے آن گے، سمجھی کہ نہیں؟ اے مطلب ہے جی. ہم چنی سے یہ گئی باب ہم کردند، مگر اس باب میں ما قبل اول متجانسین ساکن تھا، لہذا اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی ادغام کرتے ہیں. یک شاعرو میں یک شاعرو، ادھر یح مارے یح مارے رو، وہاں متجانسین کا ما قبل مضارع میں متحرک ہے یح، اس لیے کیا بنا یح مرو. یہاں ساکن ہے یک شاعرو یک شاعرو. تو متجانسین کا جو ما قبل ہے کون؟ عین، وہ ساکن ہے. اس لیے نقل حرکت کرنی ہے. یح مرو میں نقل حرکت نہیں کی ہے، یہاں یک شاعرو میں. تو پھر کیا بنا؟ یک شا. اے فرق ہے جی. باقی اسی طرح ادغام کرنا ہے، صرف یہاں نقل حرکت ہے مضارع میں، وہاں نقل حرکت نہیں ہے. ماضی میں برابر ہے. ایک شاعرارا تو یہاں پہ نقل حرکت کی ہے ماضی مضارع. ایک شاعرارا یک شاعرو نقل حرکت کی ہے، وہاں احمارارا یا ہمارے رو نقل حرکت نہیں کی ہے لیکن ادغام کی ہے. کل سمجھیے جی. اچھا جی، حکم این باب در لزوم تے و در خواص بین مثل احمرہ است. یہ باب بھی احمرہ کی طرح لازمی ہوتا ہے، اور باقی لون اور عیب کا معنی جو ہے نا وہ بھی اس باب کا معنی بھی ہے. کل سمجھیے جس طرح وہ باب ہے جی. اس باب کی مصدر جو ہے نا کبھی کبھی فعلیلتن کے وزن پر بھی آتی. ایک تو افعلال ہے نا، افعلال، تو فعلیلتن کے وزن پر بھی آتی ہے. جس طرح کہ قشعریرتن، کیا؟ فولی فعل نہ فعل لیلتن نا، فعل لی تو پھر ادغام کر دیا نا. فعل لی تے دوسرا فعالیلتن میں جس طرح کشاریرتن تے تمانینتن. اطمئنن اطمئن یہ باب ہے، اطمئنانا اتو تو پھر کی بڑے اطمئنا یطمئنو. تو مصدر کے بنے گی اطمینان نہیں، وچ او ہے نا دوجا بھی کلمہ اطمینان کے میں اس ادغام نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ یات نون نا. اطمئنا یطمئنو اطمئنان نا، اطمئنان حمزہ ساکن ما قبل مکسور تے اے جی مصدر مشہور ہے کہڑا فلانا بڑا اطمینان آ گیا جی. اطمینان یہ کہڑے باب دی مصدر ہے؟ ربائی مزید دی، کہندی ربائی مزید دی. گل سمجھیا؟ اطمینان کی مصدر تمانینت، تمانینت تے اطمئنان دوویں اے اطمئنا یطمئنو ایک شعرار دیاں مصدراں نے. کون؟ تمانینت تے کوئی شاذ لفظ نے پکائے ہون تے پھر ذرا کہ کم دیندے نے جی. تے تمانینت کیڑے باب دی مصدر ہے؟ کیڑا باب؟ افعلال اس دی مصدر ہے جی. صرف صغیر ربائی مزید فی صحیح جو الاقشعرار موئے برتن سرس خدن. ات صرف تے پچھلی کتاب وچ کے پڑھے
کھڑا ہونا، بالوں کا جسم پر کھڑا ہونا، سرخ نہیں ہوندے، بالوں کا جسم پر کھڑا ہونا جی۔ اجے بندہ ڈر ویندا تے بال کھلو ویندے، یا سردی لگے تے بال کھڑے ہو جاندے۔ اقشعر يقشعر اقشعرارا فهو مقشعر واقشعر يقشعر اقشعرارا فذاك مقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر اے مطلب ہے لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر اے شاباش لا يقشعر لا يقشعر لن يقشعر لن يقشعر الامر منه اقشعر اقشعر اے یقشعر نا کی بنے گا؟ تقشعر کو کی بنے؟ اقشا اقشعر ہاں اقشعر 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 لتقشعر 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 لیقشعر ليقشعر 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 جی والنهي عنه لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر الظرف منه مقشعر مقشعران مقشعرات ختم شدند ختم شدند ابواب ثلاثی و شروع شدند ابواب مثال بابی ختم ہو گئے چلو جی کون؟ ابواب صحیح کے ثلاثی مجرد صحیح، ثلاثی مزید فی صحیح، رباعی مجرد صحیح، رباعی مزید فی صحیح، یہ چاروں باب اور ان کے قوانین آ گئے ہیں کہ کوئی نہیں حلا جی۔ اور شروع ہوتے ہیں ابواب مثال واوی کے ہاں جی ختم ہو گئے ابواب صحیح کے اور شروع ہو گئے ہیں ابواب مثال بابی کے ختم ہو گئے ہیں ابواب صحیح کے اور شروع ہو گئے ہیں ابواب مثال واوی کے۔ اگو مثال یائی وکھرا بیان کرنا قانون چاہے تو مثال دے قانون شروع ہوئے نا بابی یائی کٹھے اتنے بابی دے وکھرے تے یائی دے وکھرے کرنے گل سمجھیے اے مطلب ہے جی۔ باب اول مثال کون سا کلمہ ہوتا ہے جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو؟ واو ہو تو مثال واوی، یا ہو تو یائی۔ ہن پڑھ باب اول فاعل یفعل مثال بابی جی۔ صرف وزن فعال یفعل شاباش صرف صغیر ثلاثی مجرد مثال بابی بر وزن فاعل یفعل چون الوعد والعیدۃ والمیعاد وعدہ کردن وعدہ کرنا، وعد يعد وعدا وعدة وميعادا فهو واعد ووعد يوعد وعدا وعيدة وميعادا فذاك موعود لم يعد لم يوعد لا يعد لا يوعد لن يعد لن يوعد الأمر منه عد لتوعد ليعد ليوعد والنهي عنه لا تعد لا توعد لا يعد لا يوعد الظرف منه کلا کلا سیگا پڑھی الظرف منہ الظرف منه موعد والآلۃ والآلة ميعاد میعادۃ میعاد افعل أفعل تفضیل التفضيل المذكر منه اوعد أوعد والمؤنث بعدا بعدا فعل التعجب ما اوعد۔ أوعده وأوعد چلو جی اے آگے کیا؟ صغیر ہن پڑھ اگوں ہن قوانین ہی قوانین سمجھ آئیا، نرے قوانین ہی قوانین۔ چلو جی تعلیل عدت در اصل بعد بود کسرہ پر وہ سکیل بود نقل کردہ بما بعد دادا واو را حذف کردہ عوضش تائی متحرکہ بفتح ما قبل در آخرش ابردہ اعراب رات برتا کے آخر کلمہ آست جاری کردن عدتن شد۔ چلو جی اچھا جی مصدر آئی ہے العیدہ، تو اس کے بارے میں تعلیل پھر قانون۔ عیداتن اصل میں ویدن تھا، ویدن چونکہ مثال واوی جو ہے تو کسرہ واو پر سکیل تھا تو کسرہ نقل کر کے ما بعد کو دیا، کس کو؟ عین کو۔ اچھا جی پھر واو کے عوض آخر میں تا متحرکہ لائے اور ما قبل کو تا کے ما قبل کو فتح دے دیا، اعراب کو تا پر جاری کیا تو ویدن سے عیداتن بن گیا۔ چلو جی عیداتن اصل میں ویدن تھا۔ اچھا جی کسرہ واو پر سکیل تھا، نقل کر کے ما بعد کو دیا، واو کو حذف کیا،
اس کے عوض تائے متحرکہ ما قبل کے فتح کے ساتھ اس کے آخر میں لائے اعراب کو تا پر جو کہ کلمے کا آخر ہے جاری کرتے ہیں تو عیداتن بن گیا. تعلیل عیداتن اصل میں وعدن تھا، کسرہ واو پر ثقیل تھا، نقل کر کے ما بعد کو دیا، واو کو حذف کیا، اس کے عوض تا متحرکہ ما قبل کے فتح کے ساتھ اس کے آخر میں لائے اعراب کو تا پر جو کہ کلمے کا آخر ہے جاری کرتے ہیں عیداتن ہو گیا. ویکھو کہ لکھے عیداتن. ظاہراً لفظ عیداتن پر سوال ہوتا ہے بھئی یہ تو یہ مثال کا باب شروع ہے تو عیداتن میں تو واو ہے ہی نہیں ہے. تو اس کا جواب دیا ہے کہ بھئی اصل میں یہ ویدن ہے، تو ویدن تو مثال واوی ہے. گل سمجھیے. اچھا یہاں پر کسرہ ثقیل کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ واو ضمے سے پیدا ہوتی ہے اور ضمہ تمام حرکتوں سے ثقیل ہے اور کسرہ فتح سے ثقیل ہے. گل سمجھیے. تو واو کے مخالف ہے یہ حرکت، اس لیے ثقل ہے. اس لیے قانون ہر واو کے واوے کے ہر واوے کے واقع شباد مقابلہ فا کلمہ مصدرے کے بروزن فعل یا فعلتن باشد بشرطے کے در مضارع معلوم او ہم حذف شدہ باشد. کسرہ عش را نقل کردہ ما بعد دادا بما بعد یرا بما بعد دادا بعدہ آ واورا یہ پڑھتا ہے بعدہ فارسی بچ بعدہ آ واورا حذف کردہ ایوازش تائی متحرکہ در آخرش در آرند وجوباً بکلیہ اقامتن و این است کے در مصدر حرفے کے بجز التقاء تنوین بیفتد ایوازش تائی متحرکہ در آخرش در آرند وجوباً اما لغتن و مئتن شارن. قانون سنیں جی. قانون یہ ہے واو ہو واقعہ ہو فا کلمے کے مقابلے میں اور وہ کلمہ مصدر ہو 3 شرطاں. وہ کلمہ مصدر فعلن کے وزن پر ہو یا فعلتن کے وزن پر ہو 4 شرطاں. 5ویں شرط عدمی ہے باب. اچھا جی 5ویں شرط وجودی کہ اس کے مضارع معلوم میں بھی واو حذف ہوئی ہو. اس کے واو ہوئی ہو. واو ہو واقعہ ہو فا کلمہ کے مقابلہ میں وہ کلمہ مصدر ہو وہ مصدر بر وزن فعلن یا فعلتن ہو اور اس مصدر سے جو مضارع بنتا ہے مضارع معلوم میں بھی وہ واو حذف ہوئی ہو. حکم یہ ہے کہ اس مصدر والی جو واو ہے حکم یہ ہے اس کا کسرہ نقل کر کے ما بعد کو دینا یہ بھی واجب ہے، اس واو کو حذف کرنا یہ بھی واجب ہے، اس کے عوض تائے متحرکہ آخر میں لانی یہ بھی واجب ہے. گل سمجھیے. یہ جو 2 کام ہے کہ حرکت نقل کر کے ما بعد کو دینی واو کو حذف کرنا یہ تو اس قانون کا کام ہے. اس حفظ واو کے عوض آخر میں تا لانی یہ ایک اور قانون کی وجہ سے ہے کہ واو کو حذف کر کے اس کے عوض میں تا لانی یہ ایک اور قانون کی وجہ سے. وہ کیا قانون ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ مصدر کے اندر مصدر میں التقاء ساکنین آ جائے. مصدر میں بشرطے کے ثانی ساکن نون تنوین کا نہ ہو. مصدر میں التقاء بشرطے کے اس التقاء ساکنین کی وجہ سے مصدر کا حرف گر جائے. مصدر کا حرف تو اس گرے ہوئے حرف کے عوض میں آخر میں تا لانا واجب ہوتا ہے. یہ قانون ہے. اس کو کہتے ہیں کلیہ اقامتن. کلیہ وہ قانون یہ ہے کہ مصدر میں التقاء ساکنین ہو جائے. مصدر میں بشرطے کے ثانی ساکن نہ ہو نون تنوین نہ ہو تو مصدر کے اندر التقاء ساکنین سے حرف حذف ہو جائے تو
اس حذف شدہ حرف کے عوض کیا کرنا ہے؟ آخر میں تا لانی واجب ہے. مطلب ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ التقاء ساکنین کے سبب سے ہی حذف ہو، یعنی مصدر کے اندر مصدر کا حرف حذف ہو، مصدر کا حذف ہو. شرط یہ ہے کہ وہ جو حذف ہوا ہے اس کا سبب یہ نہ ہو کیا کہ التقاء ساکنین ہوا ہو اور ثانی ساکن نون تنوین ہو، یہ سبب نہ ہو. اس کے علاوہ کوئی بھی سبب ہو تو مصدر کا حرف حذف ہو جائے تو اس کے عوض میں آخر میں واجب ہے. تو واو کا کسرہ نقل کرنا بھی واجب ہے اور واو کو حذف کرنا بھی، یہ اس قانون کے تحت. حذف شدہ واو کے عوض میں آخر میں تا لانا ہے ایک اور قانون کے تحت جس کا نام ہے کلیہ. وہ کیا ہے کہ مصدر کا حرف حذف ہو تو اس کے عوض میں آخر میں تا لانی واجب ہے. شرط یہ ہے کہ وہ جو حرف حذف ہوا ہے اس کا سبب یہ نہ ہو کیا کہ التقاء ساکنین ہوا ہو اور دوسرا ساکن نون تنوین ہو، یہ سبب نہ ہو تو پھر کیا کرنا اس کے عوض میں آخر میں واجب. بے مطابقی مثال اس کی جیسے ویدن، جیسے ساری شرطیں موجود ہیں، ساری شرطیں موجود ہیں تو واو کا کسرہ نقل کر کے اور واو کے عوض میں آخر میں تو کیا بن گیا اے آگے جے مطابقی مثال. گل سمجھی جے اندہ مانا کرو تے نال نال جڑیاں گلاں ہور لکھیاں نے وہ ساریاں پڑھو. چلو جی ہر واو سمجھائیا اعتراض ہوا یا سے جیسے یسرن جو کہ واقعہ ہو مقابلہ فا کلمہ مصدر میں. گل سمجھیا مست کے حرف کے اول مصدر باشد چنانچہ در ویدن یا در وسط مصدر چنانچہ اقوام جتوں بھی حذف ہونے عوض تیل ہونی. گل سمجھیے کہ مصدر بر وزنے جو کہ بر وزنے فعلن یا فعلتن ہو لہذا فعلن پر جیسے وضعن یہ نکل گیا کیونکہ یہ فعلن نہیں ہے. گل سمجھیا جی بشرطے کہ اس کے مضارع معلوم میں بھی حذف ہوئی ہو. حکم کیا ہے کسرہ اس کا نقل کر کے ماں بعد کو کہتے ہیں، بعد اس کے یعنی کسرہ دے کے اس واو کو حذف کرتے ہیں، عوض اس کے تا متحرک اس کے آخر میں لاتے ہیں وجوباً جیسے ایداتن. سمجھائیا نال ساتھ کلیے اقامتن کے، کس کلیے کے ساتھ؟ ہاں وہ کلیے اقامتن کا کیا ہے اور وہ کون است یہ ہے کہ مصدر میں وہ حرف جو کہ سوائے التقاء تنوین کے گرے اس کے عوض آئے متحرکہ اس مصدر کے آخر میں لاتے ہیں وجوباً اے کلیہ اقامتن. ہر وہ جو کہ واقع ہو مقابلہ فا کلمہ مصدر میں جو کہ بروزن فعل یا فعلتن ہو بشرطے کہ اس کے مضارع معلوم میں بھی حذف ہوئی ہو تو کسرہ اس کا نقل کر کے ما بعد کو دیتے ہیں اور بعد اس کے اس واو کو حذف کرتے ہیں عوض اس کے تا متحرک اس کے آخر میں لاتے ہیں وجوباً ساتھ کلیہ اقامتن کے. اور وہ کلیہ اقامتن یہ ہے کہ مصدر میں وہ حرف جو سوائے التقاء تنوین کے گر جائے تو اس کے عوض تا متحرک اس کے آخر میں لاتے ہیں وجوباً. قانون ہر واو جو کہ واقعہ ہو فا کلمہ کے مقابلہ
مصدر میں جو کہ بر وزن فعل یا فعلتن ہو، بشرطے کہ اس کے مضارع معلوم میں بھی وہ واو حذف ہوئی ہو تو کسرہ اس کا نقل کر کے ماں باپ کو دیتے ہیں، بعد اس کے اس واو کو حذف کرتے ہیں، اس کے عوض تا متحرک اس کے آخر میں لاتے ہیں وجوباً۔ ساتھ کلیہ اقامتن کے کلیہ اقامتن یہ ہے کہ مصدر میں وہ حرف جو کہ سوائے التقاء تنوین کے گر جائے عوض اس کے تا متحرکہ اس کے آخر میں لاتے ہیں وجوباً۔ بدا کے اقامتن اصل میں یہ مصدر اصل لگی نہیں، بدا کے اقامتن اصل میں ایک وامن تھا، واو مفتوح یقال والا، واو مفتوح ما قبل حرف صحیح ساکن فتح واو کا نقل کر کے ما قبل کو دیا، اس واو کو الف سے بدلایا، اب کیا ہو گئے؟ ایک وامن سے اقامن کون کٹھے ہو گئے؟ اے مطلب کون کٹھے ہو گئے؟ دو الف۔ التقاء ساکنین ہو گیا درمیان دو الفوں کے، بعض صرفی الف اولا کو حذف کرتے ہیں، بعض ثانی کو حذف کرتے ہیں، ساری باس پڑی ہے، سمجھائے نا جی۔ بعض کہتے ہیں کہ اولا جو ہے وہ عین کلمہ ہے اس کو حذف نہیں کرنا، ثانی زائد اس کو حذف کرنا ہے، بعض کہتا ہے ثانی باب کی علامت اس کو حذف نہیں کرنا، اولا کو حذف کرنا ہے، خیر بار صورت حذف کر دیا، اس کے عوض میں تا لے ہے تو کیا بن گیا؟ اقامتن۔ یہ تو اس طرح یہ لفظ سمجھایا کہ یہ اصل میں اقوام سے التقاء ساکنین الف حذف ہوگا تو کیا بن گیا؟ اگلا سوائے التقاء تنوین لکھے نظر ہے، خارج ہو گیا تبنن، اصل میں ہے تبنون، کون ہے؟ واو واقع اس متمکن کے آخر میں واو کو یا سے بدلایا تو کیا بن گیا؟ تبنوجن۔ یا واقع ہوئی سے متمکن کے آخر میں ما قبل مضموم ہے اس کے ضمے کو کسرے سے بدلایا، ساری گل پڑی ہے تو کیا بن گیا؟ تبنیجن۔ یار تبنون سے پہلے کیا بنا؟ پھر تبنیجن، یا پر ضمہ ثقیل ہے اس کو حذف کیا تو کیا بن گیا؟ نین، التقاء پہلا ساکن اس کو کیا بن گیا؟ یہ مصدر کے یہ مصدر ہے، اس کے اندر سے یا جو لام کلمہ ہے وہ کیا ہوئی ہے؟ کدی ہوئی؟ التقاء ساکنین کے سبب سے حذف ہوئی ہے، لیکن عوض میں تا آخر میں، اس لیے کہ یہاں ثانی ساکن کیا ہے؟ اے وجہ ہے۔ گل سمجھیا؟ تبنو ون تے پھر تبنو یون تے پھر تبنے یون تے پھر تبنین تے پھر تبنن تے تا عوض میں، اس لیے کہ یہاں ثانی ساکن نون تنوین ہے۔ اے آگے اعتراضی مثال، تنوینے کے اوپر نشان لگا ہوا ہے جو ہر واو کے واقع شبد کے نیچے لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ اس جگہ دو احتمال ہیں، ایک تو یہ ہے کہ التقاء تنوین سرے سے ہو ہی نہ، جیسے وید ان میں التقاء ہوا ہی کوئی نہیں، سمجھ آئیے۔ دوسرا یہ ہے کہ التقاء ساکنین تو ہو لیکن التقاء ساکنین میں دوسرا ساکن نون تنوین نہ ہو، گل سمجھیے۔ وید ان میں تو التقاء ساکنین ہے ہی نہیں ہے، ایک وامن میں التقاء ساکنین تو ہے لیکن ثانی ساکن اے مطلب مصدر کا حرف حذف ہو، اس کے سبب تین ہے۔ مصدر کا ایک تو یہ ہے کہ التقاء ساکنین کے بغیر حذف ہو کہ فعل یا فعلتن کے وزن پر آ گیا، دوسرا یہ ہے کہ التقاء ساکنین ہو۔ پھر التقاء ساکنین کی دو صورتیں، ثانی ساکن نون تنوین ہے یا نہیں، اگر ثانی ساکن نون تنوین نہیں تو تب بھی عوض میں تا لانی ہے، التقاء ساکنین کے بغیر حذف ہو تب بھی آخر میں تا لانی ہے، التقاء ساکنین کے سبب سے بشرطے کے ثانی ساکن نون تنوین نہ ہو تب بھی تا عوض میں لانی ہے، التقاء ساکنین کے سبب سے مصدر کا حرف حذف ہو بشرطے کے ثانی ساکن نون تنوین ہو تو اب عوض میں تا نہیں لانی ہے۔ گل سمجھے کہ کوئی نہ؟ اوتے کے لکھے اتنے لکھے ہے بداں کے در تعلیل ایدا تن تین کام واقع ہوئے،
ایک واو کا حذف ہے، دوسرا واو کی حرکت نقل کرنی ہے، تیسرا اس کے عوض میں تا لانی ہے کہ کوئی نہیں. اس قانون میں 2 امر بیان کیے ہیں. تیسرا جو ہے وہ کلیہ اقامتن کے ساتھ ہے جی، کہ امر سوم اے الحاق تا در آخر تا لکھا کو انہوں نے بیچے تھے جی، لکھ چھٹو. امر سوم کیڑا اے الحاق تا در آخر بکلیہ اقامتن ہے، جیسا کہ اس قانون میں مذکور ہے. گل سمجھیے. تو 2 کام اس قانون نال کیتے نے، تیسرا کام جڑا ہے نا وہ کلیہ اقامتن نال کیتا ہے. پوری وضاحت اس قانون دی اے جو خدا دے بندیو. التقاء تنوین، مراد التقاء تنوین سے یہ ہے کہ التقاء ساکنین ہو جس میں ثانی ساکن نون تنوین ہو، اس کو کہتے ہیں التقاء تنوین. کیا کہتے ہیں؟ التقاء تنوینی. لغاتن تے میعتن شاذ. اب یہ پڑھیں کون؟ یہ کیوں شاذ ہے؟ اصل میں لغاتن لغاون ہے، میعتن میعین ہے. لغاون تے میعین. واو یا پر ضمہ ثقیل. انجا کوچا یا کالا والے قانون کے تحت واو یا متحرک ما قبل مفتول لغاون سے کیا بن گیا؟ میعین سے التقاء ساکنین ہو گیا کہ کوئی نہیں. ثانی ساکن کہ کوئی نہیں. تو پہلا ساکن مدہ حذف کیا تو بننا تھا لغن، اور لیکن اس حذف کے عوض میں آخر میں تا لائے ہیں. یہ شاذ ہے. یہ قانون کی شرطیں نہیں پائی گئیں لیکن قانون جاری کیا ہے. یہ کہ عوض میں تا نہیں لانی تھی لیکن کیوں نہیں لانی تھی؟ یہاں التقاء تنوینی ہے کہ ثانی ساکن نون تنوین کا ہے تو پھر بھی تا. یہ اے مطلب ہے کہ یہ شاذ ہے. شذوذ کی وجہ یہ ہے. بہرحال لغاتن اور میعتن شاذ ہے. بہرحال لغتن اور میعتن شاذ ہیں. بہرحال لغاتن اور میعتن شاذ ہیں. آگے چلو. تعلیل میعاد در اصل میعاد بود واو ساکن مظہر ما قبلش مکسور آ مورا بیا بدل کردن میعاد شد. اچھا جی، مصدر کے اندر ایک ہے الواد والعدات والمیعاد. میعاد اصل میں موعاد تھا. واو ساکن ہے، مظہر ہے، ما قبل اس کا مکسور ہے. پورا کیس بن گیا واو کے خلاف، لہذا واو کو یا بنا دیا. واو کو یا بنا دیا. تعلیل میعاد اصل میں میوعاد تھا. واو ساکن مظہر ما قبل اس کا مکسور. میعاد اصل میں میوعاد تھا. واو ساکن مظہر ما قبل اس کا مکسور. اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو میعاد ہو گیا. قانون ہر واو ساکن مظہر غیر واقع مقابلہ فا کلمہ باب افتعال و ما قبلش مکسور آ واو را بیا بدل میں کند وجوباً بشرطے کے باعث تحریک باعث تحریکش موجود نہ باشد. واو ہو، ساکن ہو، مظہر ہو، تین وجودی، چوتھی وجودی، ما قبل اس کا مکسور ہو، پانچویں عدمی، باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں نہ ہو. 4 وجودی تے 1 عدمی. واو ہو، ساکن ہو، مظہر ہو، ما قبل اس کا مکسور ہو، باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں نہ ہو. تو حکم یہ ہے کہ اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. شرط یہ ہے کہ حرکت دینے کا باعث نہ ہو.
بھائی التقائے ساکنین ہو گئے اور پہلا نہ متجانسین جمع ہو گئے ہیں تو پہلے کی حرکت نقل کر کے واو کو دینی ہے، یہ سبب نہ ہو تو پھر اس واو کو یا سے بدلانا واجب۔ اگر تحریک کا باعث ہوگا تو حرکت دیں گے، یا سے نہیں بدلائیں گے۔ 2 عدمی شرطیں ہو گئی اور 4 کل 6 شرطیں ہو گئی۔ باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں نہ ہو اور تحریک کا باعث بھی نہ ہو تو باقی 4 وجودی کل 6 شرطیں پائی جائیں تو واو کو یا سے بدلانا واجب ہے۔ مطابقی مثال اس کی ہے او کنت لکھی، جیسے میوعادن تے میوزانن، ساری شرطیں کہ کوئی نہیں، لہذا میو کو میا تے میوزانن کو میزانن پڑھنا واجب ہے۔ کل سمجھیا؟ میوعادن کو میزانن پڑھنا واجب ہے۔ اچھا جی، ہر واو ساکن اعتراض ہوا ایوازن سے کیونکہ متحرک ہے لہذا یہ سلامت رہے گی جی۔ ما قبل مکسور تو ہے، مظہر کون نکل گئی؟ جیسے لواز میں واو ساکن ما قبل مکسور سب کچھ ہے لیکن کیا ہے؟ نہ واقع ہو باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں، لہذا ایو تاقادہ نکل گیا۔ کون نکل گیا؟ یہاں قانون پڑھ چکے ہو، کیا کرنا ہے؟ واو کو تا کرنا ہے، پھر تاقدہ میں تو ایو تاقادہ سے یتاقدو اتقادن پڑھنا ہے جی۔ اور ما قبل اس کا مکسور ہو مفتوح و مضموم، جیسے موعدن تے موجبن، موعدن ما قبل ساک مفتوح ہے، موجبن ما قبل مکسور نہیں ہے، ایک نال پڑھو جانے جی۔ اور ما قبل اس کا مکسور ہو اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً، بشرطے کہ اس کو حرکت دینے کا باعث سبب موجود نہ ہو۔ اور دیکھو تھلے لکھا جی، جیسے ایوزاتن اصل میں ہے ایوزازاتن، کیا ہے؟ تو 2 ہم جنس جمع ہو گئے ہیں، زا کا زا میں ادغام کرنا ہے تو چونکہ پہلے ہم جنس کو ساکن کرنا ہوتا ہے تو اس کا ما قبل پہلے واو ساکن ہے، لہذا اس کا فتح نقل کر کے واو کو دیا، ایوزاتن، پھر ادغام کیا تو ایوزاتن ہو گیا۔ آگے سین سوال کہ یہ جو ہے نا جی اس میں 2 باتیں جمع ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کو حرکت نقل کر کے دے کر واو کو سلامت رکھیں، ایوزاتن پڑھیں، ایک یہ ہے کہ اس واو پر کا وہ قانون جاری کر کے اس کو ایزازاتن پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ تو آپ نے اس قانون کو ترجیح دی ہے ادغام والے کو، اس قانون کو چھوڑا ہے، کیا وجہ ہے؟ بات سمجھیے، دونوں قانون ہیں، ایک قانون ہے نقلی حرکت والا اور ایک قانون ہے واو کو یا سے بدلائیں۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ متجانسین اجتماع 2 حرف متجانسین کا موجود ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ما قبل کو حرکت دیں، سمجھائی نا جی، اور اول کا ثانی میں ادغام کریں، لہٰذا اس قانون کی رعایت کی ہے بنسبت اس قانون کے، کیونکہ ایوزاتن ایزازاتن سے آسان ہے، ایوزاتن ایزازاتن سے آسان ہے۔ قانون اور واو ساکن ہو، مظہر ہو، غیر واقع ہو، باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں نہ ہو اور ما قبل اس کا مکسور ہو، اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً، بشرطے کہ اس کو حرکت دینے کا باعث موجود نہ ہو۔